پالیسی اینڈ پروموشن محکمہ نے ڈیولپمنٹ اسکیم کے دائرہ کار کو جموں و کشمیر تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 5 برسوں کے لیے صنعتی یونٹوں کے خاطر ٹرانسپورٹ اور روزگار مراعات جموں و کشمیر میں تیز ترین اقتصادی اور صنعتی ترقی کے لیے اہم قدم مانا جا رہا ہے۔ سن 2017 میں ایک نئی اسکیم متعارف کی گئی تھی جس کے تحت شمال مشرقی ریاستوں کے صرف 3 فوائد ہی ریاست جموں و کشمیر تک محدود رکھے گئے تھے۔ سرمایہ کاری کو بڑھانے اور نئے صنعت کاروں کو راغب کرنے کے لیے اس نئی صنعتی پالیسی کو اہم قدم کے طور پر مانا جا رہا ہے۔ تاہم وادی کے الگ الگ کاروبار سے جڑے افراد اس پالیسی کو مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ جو ہے نارتھ ایسٹ کا جو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو چاروں چیزیں جو ہیں یہ ان یونٹس پہ ہیں جو آلریڈی جو جی ایس ٹی سے پہلے ویٹ ریجیم میں گورنمنٹ کی ایگزمپشنز ان ٹرمز آف ایکسائز لے رہی تھی، یہ انہی پہ خالی اپلیکیبل تھا۔ اب یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ یہ آگے بھی انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ انسینٹیوز جو انہوں نے نئے انکم ٹیکس کے اندر دیے ہیں، ریبیٹ فار نیکسٹ 6 اسٹارٹنگ ایئرس، تو 6 سال تو ایک انڈسٹری کو بننے میں ہی لگ جاتے ہیں جہاں پہ انکم ٹیکس کہ نہ وہ کبھی ایس ایس سی بن پاتا ہے کیونکہ اس کا جب انکم ہی نہیں ہوتی تو ٹیکس کی تو بات ہی نہیں بنتی۔ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو کم سے کم کچھ تو لے کے، مگر یہ میرے حساب سے انکمپلیٹ ہے کیونکہ میرے کو اس میں ایسی کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ایک لوکل انٹرپرینر کو اپنی طرف راغب کرے۔ مرکزی سرکار کا کہنا ہے کہ اس قدم سے ریاست میں ایک طرف سرمایہ کاری کے عمل میں بڑے پیمانے پر فروغ حاصل ہوگا تو وہیں دوسری جانب مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع بھی پیدا ہوں گے، مگر یہاں کے نوجوان صنعت کار اس تناظر میں اس طرح کی رائے رکھتے ہیں۔ 5 سال کے لیے لون ملتا ہے، وہ ہمیں 2 مہینے کے بعد یہ پیمنٹ ریکور کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹر بھی بنتے ہیں۔ اگر کچھ بنا بھی ہوتا ہے تب بھی ہمیں مارکیٹ میں وہ فیزیبلٹی نہیں ملتی ہے کہ ہم مارکیٹ میں وہ بیچ سکیں، کیونکہ یہاں پہ ہمیں مارکیٹ کی بہت پریشانی ہوتی ہے، خاص کر کشمیر آج میں 6 سال میں ٹرن اوور ٹیکس بھر سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے ٹائم پیریڈ بہت کم ہے۔ اس کے لیے نیئر اباؤٹ 15 to 20 ایئرس ہونے چاہیے تھے تاکہ وہ اچھی طرح سے اسٹینڈ ہو سکے۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے سری نگر سے پرویز الدین کی رپورٹ۔